اچھا یہ جو پی ٹی آئی کا مسئلہ چل رہا ہے، مطلب یہ تین بڑی شخصیات، کون سا والا، یہ امپورٹنٹ بات آپ نے کی ہے، یہ جو سے تین اوپر کی شخصیات ہیں جن کے عہدے جن کو ملے ہوئے ہیں، فواد چودھری صاحب کی ہاتھا پائی ہوئی شعیب شاہین صاحب ان کے بارے میں تو کل وہ جو آئی ہے پریس ریلیز، ایک تو یہ کہ بھائی اب میں ساری زندگی سیاست کی نظر کر کے اب میں یہ تو ڈسکس کرنے سے رہا کہ یہ شعیب شاہین اور نہیں میں بتاتا ہوں، میں پوائنٹ کیا پوچھنا چاہ رہی ہوں، میں پوائنٹ یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں، اس کو وہ جو ترچھی ٹوپی والے کو ڈسکس کروں، لال ٹوپی، کیا ہے اس کا نام؟ نہیں وہ جو وہ شیر افضل مربت، وہ جو ٹوپی کب لگائی سر؟ اچھا اسی طرح کا ایک ماں کا چھیل شبیلا ٹائپ کا کریکٹر ہے نا. سر میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ وہ جو فورن فنڈنگ، سر میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ وہ جو فورن فنڈنگ کا الزام وہ لگا رہے ہیں کہ وہ جو باہر سے فنڈنگ آتی ہے 5 کروڑ روپے رؤوف حسن صاحب نے لے لیے ہیں، اور مطلب یہ کس نے کہا ہے سر؟ یہ وہ فواد چودھری صاحب نے، تین جو اوپر کا ٹیئر ہے، سلمان اکرم راجہ، شیخ وقاص اکرم صاحب، مطلب وہ تینوں کے بارے میں اس طرح کی گفتگو انہوں نے کی ہے. یہ کر دی ہے نا، تو پیکا جانے اور وہ جانے میں آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ پیکا پہ چھوڑ دیں. نہیں یہ کہا ہے نا انہوں نے. ہاں تو اپروو کرنا پڑے گا انہیں. یہ نہیں آئے نا پیکا ایکشن میں، پھر میرے اور آپ کے بس گلے دبانے کے لیے رہ گئے ہیں. پھر صحیح بات ہے بھائی. نہیں انیشیٹ کون کرے گا لیکن آپ کے خیال میں پیکا کس کو انیشیٹ کرنا چاہیے؟ پی ٹی آئی کو کرنا چاہیے، خود اس کے خلاف ہے. نہیں جب اپنی عزت پہ ہاتھ آئے تو فوراً اپنا فیملی فٹ ہو جائیں گے. کوئی خلاف نہیں ہے، یہ بھی دل سے چاہتے ہیں کہ پیکا رہے. کیا بات کر رہی ہیں ان کی ایسی 2 نمبریوں پہ نہ رہا کریں. بالکل سیاستدان جو ہے وہ تو اپنے بھائی کے ساتھ باپ کے ساتھ سچ نہیں بولتا. تو میں اور آپ تو بہت دور کی بات. سیاستدان ہی وہ ہے جس کی بات اس کے دل میں رہے. یہ آرمی چیف نے اسٹوڈنٹ سے ملاقات کی ہے ایک دن پہلے، اور بڑا انہوں نے ووکل ہو کے، نہیں یہ ملاقات جو ہے وہ 4 دن پہلے ہوئی تھی، 3-4 دن تشہیر اس کی، لیکن یہ کل میرا خیال ہے سب کچھ تشہیر کی گئی ہے. تو وہ جو اسٹوڈنٹ سے انٹریکشن آج کل یہ کر رہے ہیں، تو بیسکلی تو چلے مدعا خارج کا تھا، لیکن انہوں نے یوتھ کو بھی مخاطب کر کے بہت سارے پیغام دینے کی کوشش کی ہے. آپ کے خیال میں یہ جو ایکسرسائز ہو رہی ہے نتیجہ کچھ ملے گا اس کا؟ میرا خیال ہے کہ ہمارے یہاں وہ جو ایک جنرل تھنکنگ ہے کہ جی یوتھ بلج ہے اور اس کے ساتھ کمیونیکیٹو ہونا چاہیے، اور وہ تو اس میں سے تھوڑا بہت قصور تو صوبائی حکومت کا بھی ہونا چاہیے نا. وہ کیا کر رہے ہیں وہاں بیٹھ کے؟ کوئی بارے میں تو ہم تو پھر وہ تو وہاں تو پی ٹی آئی کی حکومت ہے، تو وہ اگر پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف آپ بات کریں گی تو پھر آپ کی ریٹنگ نہیں ہوگی. آپ کو تو سیاپا کرنا چاہیے نا. پی ٹی آئی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے بہت. تو ہے کوئی آج کوئی اس میں ماتم کرنے کے لیے؟ نہیں سر، آج پی ٹی آئی کے حوالے سے بس یہی خبر تھی. آپ نے کہا اب اس پہ کیا بات کی جائے، وقت ختم ہو چکا ہے ہمارے پوڈ کاسٹ کا. سیاپا نہیں آج ہوگا. آج ہم نے پی ٹی آئی کو باش دیا ہے. آج بڑا اچھا دن ہے، آپ کو پتہ ہے اسلام آباد میں بڑا ماحول پرفضا ہے، سکون ہے، کوئی خوشی کی ایک فیل آ رہی ہے. کس وجہ سے؟ آپ کو نہیں پتا؟ مطلب دیکھیں پارلیمنٹ میں اور سینٹ وغیرہ میں آج جو قانون سازی ہو رہی ہے اس سے بہت سارے لوگ جہاں خوش ہو رہے ہیں وہیں کچھ لوگوں کو تکلیف بھی ہو رہی ہے. ہاں نا، دیکھیں نا، ایک تو ایک ایسا بل آ رہا ہے جس میں بیوروکریسی میں یہ کہا جا رہا ہے کہ 17 گریڈ سے اوپر کے جو لوگ ہیں ان کے تمام ایسٹس جو ہیں وہ ڈکلیئر ہونے بڑے ضروری ہوں گے. اس سے پہلے وہ انکم ٹیکس ریٹرن نہیں جمع کراتے تھے سر. اس میں سچ کتنا ہوتا تھا، جھوٹ کتنا ہوتا تھا نا، یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے. اگر وہی بابا آپ نے جو اپنے ریٹرنز جمع کروائے ہوں گے وہی ڈکلیئر ہوں گے نا. ہاں بالکل. تو اگر وہ جھوٹے ہیں تو پھر ڈکلیئر ہو کے بھی جھوٹا ہی آئے گا. نہیں اگر جھوٹے نہیں ہوئے تو پھر آئی ایم ایف کو ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے یہ کہنے کی؟ یعنی کہ احمقانہ باتیں ہوتی ہیں. آئی ایم ایف میں بھی ایک سے ایک بڑا جو ہے یعنی چوکھٹ بیٹھا ہوا ہے. ابھی آپ یہ دیکھیں جب ٹرمپ آیا وہاں پہ اس نے یو ایس اے آئی ڈی کے بارے میں کیا گفتگو کی، کیا نکل رہا ہے. ہاں بالکل. کہاں کہاں پیسے ضائع ہوئے ہیں، کہاں اور کتنے کتنے ملینز میں ہوئے ہیں. بالکل. تو آئی ایم ایف کا بھی اگر کوئی وہاں پہ بھی اللہ نے کوئی ٹرمپ لے آیا تو ایک دن پتہ چل جائے گا کہ گریڈ 17 کا جو آدمی ہے یا گریڈ 18 کا ایک افسر ہے، وہ اگر اس نے اپنے جو ریٹرنز دیے ہیں ٹیکس انکم ٹیکس والوں کو، اوکے، اب وہ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ان کو جب تم اگر وہ جھوٹے ہیں تو وہ پبلکلی آ گئے. بالکل. اب یہ جیسے ہمارے سیاستدان ہیں، ان کو ٹیکس ریٹرن تو فائل کرنا ہوتا ہے. ارے بی نہیں، لیکن ان کے گوشوارے تو ہر مہینے اپڈیٹ ہوتے ہیں، سوری ہر سال ہوتے ہیں نا. بالکل ہوتے ہیں. تو آج تک کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے کسی ایک سیاستدان کو، ممبر صوبائی اسمبلی، قومی اسمبلی یا سینٹ، اس کو کہا ہو کہ بھائی صاحب آپ نے تو یہ والی تو آپ نے مکان گوشواروں میں شامل نہیں کیا. تو اگر یہ نہیں ہوا
آج تک نہیں ہوا. تو پھر سرکاری ملازم کو کون تو اگر سرکاری ملازم جو ہے وہ بھی 2 نمبری کرے گا اگر وہ صرف یہ ہوگا کہ اگر نکال دیتے ہیں اس میں سے. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ ڈیکلیریشن سے ساتھ میں ڈھول بجایا کرے گا, گلی گلی بنیادی ہوگی وہ ڈھول بجا کے کہ دیکھیے صاحب یہ فلاں بندے نے اتنے پیسے. ایک عام غریب آدمی جو ہے اس کو ایک 17ویں گریڈ کے افسر جو ہے وہ تو ڈائریکٹ اس کی رسائی تک نہیں ہے. کیا وہ ڈیجیٹلی ایجوکیٹڈ ہے؟ چلیں اس میں ایک بات اور بھی شامل کر لینا, آپ کی بات اسی سے ہی شروع کریں گے. اسی سے ہی ایک اچھی چیز یہ ہو رہی ہے کہ جو پارلیمنٹیرینز یا باقی لوگ ہیں ان کو مطلب سیکٹری کے لیول کی ان کی تنخواہ ہو رہی ہے. مطلب پہلے تو میں نے یہ جاننا ہے پورے سال یہ کام کتنا کرتے ہیں ممبر قومی اور صوبائی اسمبلی, پھر ان کی تنخواہیں بھی. اب یہ بتائیں کہ ہر سیشن کے اوپر جو اخراجات آتے ہیں اس کی کاسٹ اپنی جگہ ہے, پروڈکٹیوٹی کیا ہوتی ہے سیشنز کی یہ سینٹ اور پارلیمنٹ کے, لیکن بڑی خوشی سے تنخواہیں جو ہے وہ بڑھا رہے ہیں. کی بات ہے. دیکھیے میں اپنے طور پر میں تو یہ کہتا ہوں کہ پارلیمنٹیرین کی رسپیکٹ بھی ہونی چاہیے اگر یہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی اور اس کی پریولیجز بھی ہونی چاہیے. امریکہ میں ایک سینٹ افادیت بھی ہونی چاہیے نا ان کی. افادیت تو بیوروکریسی کی کیا ہے, فیڈرل سیکرٹری کی کیا ہے, تو پھر سبھی ختم کر دیں, پھر ضرورت کیا ہے, ڈنڈا کافی ہے. منیمم گورنمنٹ از انف. یس. تو مقصد یہ ہے کہ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ایک آدمی اگر وہ گھر گھر جا کر ووٹ مانگتا ہے اور ہم سے برا بھلا بھی سنتا ہے اور اس کے گوشوارے بھی آتے ہیں اور پھر بھی احتساب والے اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں اور بالآخر ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ 11 سال بعد بھی کچھ نہیں ملا اور آصف زرداری دوبارہ اس ملک کے صدر بن جاتے ہیں. تو پھر میں اس طرح کے ڈراموں کو میں کیوں سیریسلی لوں. اچھا چلیں, اب آپ نے ڈرامے کی بات کی ہے تو ایک اور چیز بھی ہو رہی ہے, ویسے میں چلتے چلتے اس کا بھی ذکر کر لوں کہ ایک طرف ہم کراس کٹنگ چلتے چلتے کیوں کرتے ہیں کیونکہ چیزیں بہت ساری ہیں نا سر, ٹائم بڑا کم ہوتا ہے. اچھا ایک طرف ہم کراس کٹنگ کی بات کر رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں جی ہم نے سبسڈیز نہیں دینی ہے, ہم نے فنڈز کی کٹوتی کرنی ہے. دوسری طرف ہم دل کھول کے پنجاب میں فنڈز بھی دے رہے ہیں, ایم پیز ایم این ایز کے فنڈز کی بھی بات ہو رہی ہے. پھر ایک نیپرا نام کا ادارہ ہے, اس نے بغیر حکومت کی اجازت کے اپنی سیلریز اور پیکیجز اور اپنے جو پرکس ہیں وہ بھی بڑھا لیے. کتنی بڑی کانٹرڈکشن ہے. یہ ریگولیٹر ہے, یہ میرے اور آپ سے جو ہے بالکل یہ طے کرتا ہے کہ مجھے ایک یونٹ کے کتنے پیسے دینے, ٹھیک ہے نا, لیکن یہ اٹانومس ادارہ ہے. اور یہ ریگولیٹر جو ہیں یہ کس نے فورس کیے تھے ہمارے اوپر, پتہ ہے آپ کو نا, ورلڈ بینک آئی ایم ایف نے گڈ گورننس کے نام پر, اور آج وہ بھاری بڑھ گئے. اور یہ کنہوں نے انٹروڈیوس کروائے تھے, کن کے دور میں آئے تھے, جو بہت بڑے معاشی جو ہے معجزہ کرنے آئے تھے اس وطن عزیز میں, جناب شوکت عزیز صاحب. انہی کے زمانے میں یہ سارے سو کالڈ ریگولیٹر انٹروڈیوس ہوئے تھے نا. یو گیٹ اونلی مور بیوروکریٹس, یو ڈونٹ گیٹ اینی تھنگ فار دا پبلک. آج تک آپ نے کبھی یہ سنا ہے کہ یہ پبلک ہیئرنگ ہوئی ہے اور وہاں پہ لوگ چلا رہے ہیں کہ صاحب آپ یہ قیمت کیوں بڑھا رہے ہیں بجلی کی, اور ان کو نیپرا نے جواب دیا ہو ڈو دے کیا؟ نہیں میرا نہیں خیال کہ لیکن سنی بھی جاتی ہے. اب ان کو کون پوچھے گا, یہ سوال اٹھتا ہے نا کسی نہ کسی. لیکن وہ یہ کہ جی چونکہ آپ نے ورلڈ بینک سے آئی ایم ایف سے معاہدہ کر رکھا ہے, وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ رہیں گے, کہ جی they will be independent regulators, we will not interfere in them. تو وہ پھر اپنی اٹانومی کو یوں ابیوز کرتے ہیں اور تنخواہ وہ سرکار سے لیں گے. یس, میرے اور آپ کے دیے ہوئے ٹیکسوں سے. میں یہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس ٹائپ کی 2 نمبریوں کو ہم جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں, ہم یہ پوائنٹ لگا چکے, ہمارے یہاں عموماً سیاستدان سب سے لسی سامی ہوتا ہے, کمزور ہے, بیٹھ جائیں ان کے بارے میں جو مرضی ہم بکواس کریں وہ کرتے چلے جائیں. کسی نے وہ کہنے بات ویری گڈ, اس کے علاوہ کہ صاحب آپ یہ تو ریگولیٹر ہیں صاحب, یہ تو نہیں, اس طرح تو نظام نہیں چلتے, سسٹم نہیں چلتے. بھائی پاکستان جو ہے اس میں کتنا عرصہ پارلیمنٹری جو ہے جمہوریت رہی ہے. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جناب علی جب بھی کبھی کو آتا ہے تو اس طرح کی بات کرے نہیں صاحب کنٹرول کے لیے یہ کرنا پڑے گا, یہ کرنا پڑے گا, وہ کرنا پڑے گا. اچھا لیکن سر اب جس طرح ہم بات کر رہے ہیں کہ جمہوری یہ سارا سسٹم تو اپنی جگہ ہے, لیکن ابھی اس وقت جو نمبرز ہیں اتنی, ویسے ہم نے اکانومی پہ بات کر لی ہے, تو آخری ایک سوال کہ یہ 20 رکنی وفد بھی ورلڈ بینک کا ادھر ہے اور بڑی ہم بات کریں کہ 2-4 مہینے میں سچویشن بڑی بہتر ہو جائے گی. آپ کو لگ رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب جس ویژن کے ساتھ آئے تھے, کیا ویژن کیا تھا, مطلب کہ ڈیفالٹ ہونے سے بچانا ہے, آج نواز شریف صاحب نے بھی کہہ دیا کہ دیکھیے بالکل ڈیفالٹ ہونے کے دہانے سے پاکستان کو واپس نہیں, یہ تو خیر یہ دیکھو اس
इस बात को आपको तमाम तर क्रिटिसिज्म के नहीं, मैं तो मान रही हूँ, ये मैं तो मान रही तस्लीम हूँ। करना होगा ना। हाँ। नहीं, लेकिन इसमें बहरहाल शहबाज शरीफ साहब की टीम का तो कोई काम नहीं है ना सर। वो किसका जो काम वजीर है? खजाना है वो तो लाए गए थे ना, वो तो ओन नहीं करते थे शहबाज शरीफ साहब। वो तो इसाक डार साहब नाराज होकर बैठ कौन? गए थे जाके कि ये कहाँ से वजीर अरे खजाना बन बीबी जाएंगे। क्या बात कर रही हैं? शहबाज ऑलवेज कॉज औरंगजेब एज औरी, नॉट फ्रॉम टुडे। ये कितने पुराने आदमी हैं, ये रमदे फैमिली है भाई, ये कमालिया के हैं ये लोग। नहीं, लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है नो कि नो इसाक दे डार आर, साहब इकोनॉमी में अपने अरे अमल बीबी करना लेकिन चाहते वो थे। इसहाक डार जो है वो नाराज होते रहे, लेकिन दूसरी तरफ जो है शहबाज शरीफ जो है वो भाई है ना नवाज शरीफ के। आपका क्या ख्याल है कि बगैर इन दोनों भाइयों के वो आ सकता है एक बैंकर? और क्या उन्होंने औरी ने एज बैंकर कोई फेवर नहीं की होगी शहबाज शरीफ की कभी भी जिंदगी में? अल्लाह अकबर, ये तो और क्या बात कर रहे हैं अब आप? ये तो और ही साहब ही बताएंगे। अरे कैसी अच्छा, बात वैसे होती क्या है? फेवर्स किए आप उन्होंने? मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये फेवर्स की, मैं एज अ बैंकर खुदा न खास्ता मैं करप्शन नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक बैंकर का और इंडस्ट्रियलिस्ट का आपस में ताल्लुक तो होता है या नहीं होता? होता है, बिल्कुल। तो आप इस तरह प्रिटेंड कर रही हैं कि एज इफ अच्छा, लेकिन औरंगजेब करीब just कौन walked है? in and अच्छा, he मैं gate पूछ रही हूँ crashed. ना सर, इसाक डार और साहब की नाराजगी से तो ज्यादा औरंगजेब साहब मुझे की तो कुर्बत रखते कभी होंगे। अपना मेरे किसी पेट नेम के साथ शहबाज साहब ने नहीं बुलाया। मुझे तो भी नहीं बुलाया। ठीक है ना, खैर आपके साथ तो अगर वो पेट नेम से पुकारेंगे तो लोग और कुछ और समझ अच्छा, लेंगे ना, ठीक समझा है। करें। मैं क्या बात अच्छा, कर रही हैं आप? लेकिन सर ऑलरेडी देखिए ना, विचारों कुर्बानी तो में हुई ना डार लोग साहब की। ऑलरेडी उनके बारे में ऐसी बात नहीं, आपने ये क्यों ख्वाहिश का इजहार किया कि नहीं, मैंने आपको बताया है, आपकी मालूमात में हदुरिया इजाफा किया है अजीजिया मैंने। बात कर रही हैं। आपने पूछा नहीं, आपके जहन में सवाल होगा तो मैंने कहा मैं मालूमात में इजाफा नहीं कर नहीं दूं। बीबी, आपको खैर आपका इतना इंटरेक्शन मेरा तो ज्यादा हुआ ना एज जी। रिपोर्टर के तौर पर, मेल टू मेल हाँ, हो, लेकिन बिल्कुल वो- बिल्कुल। वो तो नहीं, मुझे मैं बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ ये उनकी, नहीं है। ऐसी बात नहीं। आप, मैं तो जरा मजाक कर रही थी, लेकिन फिर उसी बात पर आते हैं नहीं ना। तो आपका क्या ख्याल है? मैं नहीं करता, मेरा उन्होंने दो मारे हैं। आप क्या बातें कर रही हैं? मैं आपके साथ एक संजीदा average गुफ्तगू बात करने कर की रहा आप हूँ कोशिश कर रहे हैं। कि बीवी, बट ही एड्रेसेस हिम औरी ठीक। and not from today, for many years. And ये मैं आपको एज अ रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहा हूँ। उनकी आपस में इस तरह की एक्वेंटेंस है। आप वो उनको शहबाज साहब कहते होंगे या जो भी कहते होंगे, बट ही कॉल्स हिम इन हिज एब्सेंस एंड इन हिज प्रेजेंस एज औरी औरी औरी। लेकिन आपको लगता है कि वो जो एक केमिस्ट्री चले, बॉन्डिंग जो उनकी बनी है, अब उसके बाद वो नताइज आना शुरू हो गए? मतलब बज़ाहिर तो IMF भी शाबाशी दे रहे, वो कैसे पहुंचेंगे सर? आम आदमी तक कैसे पहुंचेंगे? जब ये आम आदमी होंगे तो पहुंचेगा। नहीं, कौन शहबाज शरीफ साहब आम आदमी होंगे? जो भी हमारे सर पे बैठे हुए सारे। नहीं, तो इसका मतलब है कि सूरत हाल कभी बेहतर नहीं होगी। ये फिर जो आम आदमी के लिए नहीं, बिल्कुल। तो फिर ये नंबर्स खाली हमें किताबों और कागजों की हद तक जी, नजर आ रहे मैक्रो हैं। इकोनॉमिक्स बहुत तकड़ी है।